السلام علیکم دوستو۔ امپائر کے 10 غضبناک فیصلے جنہوں نے جیتے ہوئے میچ ہروا دیے۔ کرکٹ میں امپائر کی اہمیت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی کھڑی کی گئی انگلی کسی بھی بلے باز کے لیے ڈراونا خواب ثابت ہوتی ہے۔ وہ جب چاہے بلے باز کو آؤٹ دے سکتے ہیں اور چاہے تو کسی آؤٹ ہوئے بلے باز کو ناٹ آؤٹ دے کر اپنی پاور دکھا سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھی امپائر کی یہ انگلی ایسا فیصلہ کر دیتی ہے جو بڑی بڑی ٹیموں کے لیے ہار کی وجہ بنتی ہے۔ تو دوستو ہو جائیے تیار، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امپائر کی طرف سے دیے گئے 10 ایسے ہی غلط فیصلے دکھائیں گے جسے دیکھ کر آپ ہکے بکے رہ جائیں گے۔ نمبر 1، فلنٹوف۔ دوستو فلنٹوف ایک ایسا نام ہے جسے کرکٹ کی دنیا کا بیڈ بوائے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کرکٹ میں اکثر بدمعاشی کرتے ہوئے نظر آتے، لیکن اس میچ میں امپائر کے ہاتھوں شکار ہوئے۔ یہ میچ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا گیا اور اسی دوران نیوزی لینڈ کے بولر کی گیند جو بیٹ سے تقریباً 5 انچ دور تھی، جب یہ وکٹ کیپر کے ہاتھوں میں گئی تو امپائر نے سوچے سمجھے بغیر اسے آؤٹ قرار دے دیا۔ اس کے بعد انگلش ٹیم کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ فلنٹوف سیٹ ہو چکے تھے اور 29 کے اسکور پر بیٹنگ کر رہے تھے۔ نمبر 2، رکی پونٹنگ۔ دوستو وہ گیند تو چلو بیٹ سے دور تھی، لیکن یہاں تو پونٹنگ کے سر پر لگی، لیکن امپائر نے تھوڑی دیر سوچا اور انگلی کھڑی کر دی۔ ان کی انگلی میں اتنی پاور تھی کہ پونٹنگ کو گراؤنڈ سے باہر جانا پڑا۔ دیکھیے ان کے بیٹ اور گیند کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، لگ بھگ 12 انچ ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، دوستو ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ علیم ڈار دنیا کے نمبر 1 امپائر ہیں، لیکن یہاں ان کے فیصلے نے سب کو حیران کر دیا۔ جب آسٹریلیا اور سری لنکا کے درمیان ٹیسٹ میچ کھیلا گیا اور سری لنکن بولر کی گیند بلے باز کے بیٹ کو ٹچ ہونے کے بعد سیدھی فیلڈر کے ہاتھوں میں چلی گئی، جب سری لنکن ٹیم اس کیچ کو پکڑنے کے بعد سیلیبریٹ کرنے لگی تو علیم ڈار نے کہا تم کیا کر رہے ہو، یہ تو آؤٹ ہی نہیں ہوا بلکہ گیند بہت زیادہ سوئنگ ہوئی ہے۔ جب ریپلے میں دیکھا گیا تو گیند بلے سے ٹچ ہونے کے بعد فیلڈر کے ہاتھوں میں گئی، لیکن علیم ڈار اپنے فیصلے سے نہ بدلے کیونکہ اس ٹائم ریویو نہیں ہوا کرتے تھے۔ نمبر 4، کرس گیل۔ دوستو ایسا ہی ایک لمحہ ویسٹ انڈیز اور پاکستان کے درمیان میچ میں دیکھنے کو ملا جب پاکستانی بولر کی گیند کرس گیل کے بیٹ کو ٹچ ہونے کے بعد وکٹ کیپر کامران کے ہاتھوں میں چلی گئی اور پوری ٹیم سیلیبریٹ کرنے لگی کیونکہ دوستو اتنا بڑا وکٹ جو حاصل کر لیا تھا۔ مگر اس سارے جشن کے بعد امپائر نے فیصلہ دیا کہ سیلیبریشن کسی کام کی نہیں کیونکہ میں کرس گیل کو دوسری باری دینے والا ہوں۔ اور گیل بھی کریز سے باہر جاتے جاتے رک کر کہنے لگے بھائی کیا ہوا ہے، بلہ تو گیند کو لگا ہی نہیں۔ اس سب کے باوجود پاکستانی ٹیم امپائر کے فیصلے کو چیلنج نہ کر سکی کیونکہ دوستو چیلنج کرنے کا موقع ہی نہیں تھا۔ نمبر 5، سنگاکارا۔ دوستو جب کوئی بیٹسمین ڈبل سینچری کے بہت قریب پہنچ چکا ہو اور اسے غلط آؤٹ دے دیا جائے تو اس سے بڑھ کر ناانصافی کیا ہو سکتی ہے۔ ایسا ہی ایک لمحہ ہمیں سری لنکا اور آسٹریلیا کے میچ میں دیکھنے کو ملا جب سنگاکارا 192 کے اسکور پر بیٹنگ کر رہے تھے اور اسی دوران اچانک سے ایک گیند ان کے شولڈر سے ٹچ ہونے کے بعد سلپ میں کھڑے فیلڈر کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ جب آسٹریلوی فیلڈر نے اپیل کیا تو امپائر نے اسے آؤٹ دے دیا۔ اس کے بعد سنگاکارا کو بہت غصے میں دیکھا گیا۔ نمبر 6، علیم ڈار۔ دوستو بڑے بڑے میچوں میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں مگر کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں کبھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ ایسی ہی ایک علیم ڈار کی غلطی انڈیا اور افریقہ کے میچ میں دیکھنے کو ملی جب انڈین بولر کی گیند اے بی کے بیٹ کو ٹچ ہونے کے بعد سلپ میں چلی گئی اور وہاں پر کھڑے سچن نے آسانی سے کیچ کر لیا۔ جب امپائر کی طرف دیکھا تو اس نے آؤٹ دینے سے صاف انکار کیا، حالانکہ یہ گیند بیٹ کو چھونے کے بعد صاف نظر آ رہی تھی، مگر یہ امپائر کی مرضی تھی کیونکہ اس ٹائم ان کی انگلی بہت پاورفل تھی، وہ جو چاہے کر سکتا تھا اور کوئی بھی ان کے فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔
नंबर 7 ब्रॉड। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान एक ऐसा ही वाकया देखने को मिला जिसने देखने वालों को हक्के बक्के कर दिया जब नेथन लेन की गेंद ने ब्रॉड के बल्ले का बारीक किनारा छू लिया और स्लिप में खड़े माइकल क्लार्क के हाथों में चली गई। उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जश्न मनाना शुरू किया तो अंपायर ने उंगली खड़ी करने के बजाय अपना सर हिला दिया और कहा कि ये नॉट आउट है। वैसे दोस्तों ब्रॉड जानते थे कि मैं आउट हो चुका हूँ, मगर उन्होंने अंपायर के फैसले का एहतराम किया। नंबर 8 दोस्तों अंपायर की पावर का अंदाज़ा आप इस वीडियो क्लिप से लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि अंपायर की दोस्ती आपको मैच जितवा सकती है और दुश्मनी हरवा सकती है। ऐसा ही कुछ इस मैच में देखने को मिला जब अंपायर इस बल्लेबाज से नाराज़ था और बॉलर की डाली गई गेंद बल्ले से काफ़ी दूर थी जो विकेट कीपर के हाथों में चली गई, जिसके बाद न ही बॉलर ने अपील की और न ही विकेट कीपर ने हाथ खड़े किए, लेकिन अंपायर ने कहा भाई ये तो आउट है। बैट्समैन को इतना गुस्सा आया कि वो उसी टाइम क्रीज छोड़कर चला गया। नंबर 9 दोस्तों क्या इससे बुरा भी कुछ हो सकता है जो इस मैच में देखने को मिला जब इंडियन बॉलर की गेंद बल्ले का बारीक किनारा छूने के बाद विकेट कीपर के हाथों में चली गई और उसके बाद जब इंडियन टीम ने जश्न मनाना शुरू किया तो अंपायर ने सर हिलाकर कहा बस मेरी मर्ज़ी चलती है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। उसके बाद इंडियन टीम का गुस्सा तो आप भी देख सकते हैं। नंबर 10 दोस्तों अंपायर के इस फैसले के बाद इंडियन बैट्समैन को इतना गुस्सा आया कि वो पूरे रास्ते में गालियां निकालता रहा। जब ऑस्ट्रेलियाई बॉलर की गेंद बल्लेबाज के बैट को टच होने के बाद पैड पर लगी तो अंपायर ने उंगली खड़ी करके आउट करार दे दिया। उसके बाद जो हुआ आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में सबसे गलत फैसले के बारे में ज़रूर बताइएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजाना मत भूलिएगा ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।